الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، کچھ عقائد اسلامیہ و مسائل شریعت کے اور احکام طریقت کی عقلی حکمتیں نہایت خوبی سے بیان کی جائیں گی۔ آپ حضرات سماعت کریں گے ان تمام باتوں کو جنہیں اسرار الاحکام بھی کہہ دیا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر امور دینیہ جتنے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ باتیں ہم پر فرض کی، کچھ باتیں سنت اور کچھ واجب اور کچھ حرام اور کچھ حلال۔ حضرات، ان کی عقلی حکمتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں اور کیا کیا حقیقت میں ہیں، ان میں سے ہم کچھ جانیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ کیا کیا حکمتیں ہیں۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، کوئی بھی احکام صحیح، کوئی بھی حکم صحیح حکمت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، تو جو احکم الحاکمین ہو اس کا کوئی بھی حکم کیسے حکمت سے خالی ہو سکتا ہے۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ حضرات، آج بہت ہی اہم سوال اور جواب ہم جانیں گے اور ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی۔ آپ حضرات بغور سماعت فرماتے چلیں، اور یہ سوالات و جوابات معجزات کے متعلق ہیں۔ معجزات کسے کہتے ہیں؟ جو عقلوں کو عاجز کر دے اسے معجزات کہتے ہیں، اور لوگ ان معجزات کو جب نہیں سمجھتے ہیں تو معجزات کا انکار کر بیٹھتے ہیں، جبکہ یہ جو ہے ان کا نہ سمجھنا ان کی کم عقلی کی دلیل ہے۔ معجزہ میں کوئی نقص نہیں، کوئی خرابی نہیں، اور کوئی جو ہے یہ ناممکن چیز نہیں ہے۔ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے تو پتہ چلے گا ویڈیو میں کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کو ہماری عقلیں جو ہے سرسری نظر سے ہماری عقل اگر سوچے تو ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، مگر اگر ہم جو ہے تھوڑا ذہن پر زور دیں تو ضرور معجزات کو سمجھنے کی ہم جو ہے طاقت رکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معجزات جتنے ہوئے ہیں یہ ناممکن چیز نہیں ہے، خلاف عقل ضرور ہیں مگر ناممکن چیز نہیں ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ اسلام مانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ پیدا ہوئے، یہ قانون الہی کے خلاف ہے۔ قانون قدرت یہ ہے کہ بچہ ماں اور باپ دونوں کے نطفوں سے بنے، اس کے بغیر بچہ بننا ناممکن سا لگتا ہے۔ جواب: معجزہ یا ارعاس کہتے ہی اسے ہیں جو قانون کے خلاف ہو، تب ہی تو مخلوق اس مقابلہ میں عاجز ہوگی۔ معجزہ یعنی عاجز کر دینے والی چیز، اس کے مقابلے میں تبھی تو مخلوق عاجز ہوگی۔ بلکہ بزرگوں کے ہاتھوں پر خلاف قانون کچھ باتیں ظاہر ہونا بھی ایک قدرتی قانون ہے۔ بغیر باپ بچہ ہونا غیر ممکن نہیں۔ پہلے انسان حضرت آدم
اور حضرت حوا تو بغیر باپ بنے۔ آپ کے سر کی پہلی جوں، چارپائی کا پہلا کھٹمل، برسات کے پہلے کیڑے مکوڑے وغیرہ جو ہے بغیر ماں باپ کے دن رات بنتے رہتے ہیں۔ پہلی برسات کے کیڑے مکوڑے بغیر ماں باپ کے دن رات بنتے رہتے ہیں، اور ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ بن گئے تو کیوں انکار ہے؟ سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سانس سے یا پھونک سے ہوئی، سانس کی ہوا سے خاکی انسان کیسے بن سکتا ہے؟ جواب سماعت کیجئے بغور اور توجہ کے ساتھ۔ عام انسان نطفے سے، اور نطفہ پانی ہے۔ عام انسان نطفے سے پیدا ہوتا ہے اور نطفہ پانی ہے۔ جیسے انسان پانی سے بن سکتا ہے، حالانکہ پانی انسان سے بہت دور ہے، کہ پانی نہ انسان ہے نہ حیوان ہے نہ جسم نامی ہے، ایسے ہی بعض انسان ہوا سے بھی بن سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لیے خاکی انسان ہوئے کہ حضرت مریم انسان ہیں، خاک سے ان کی شرست ہے، لہذا آپ ماں کی طرف سے بشر ہیں اور دوسری طرف سے روح، اسی لیے آپ کو انسان کے ساتھ روح اللہ کا خطاب ملا۔ سوال کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ کیسے ہیں؟ وہاں کیا کھاتے پیتے ہیں؟ پیشاب پاخانہ کہاں کرنے جاتے ہیں؟ جواب: جیسے آسمان پر فرشتے زندہ ہیں اور اپنے زندہ رہنے میں مادی خوراک وغیرہ کے حاجت مند نہیں، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ذکر سے زندہ ہیں، اور جب مادی غذا کے حاجت مند نہیں تو انہیں انسانی حاجات بھی نہیں۔ آپ اپنی ماں کے پیٹ میں کئی ماہ زندہ رہے۔ یہ سوال ہے، سوال کرنے والے سے سوال ہے کہ آپ اپنی ماں کے پیٹ میں کئی ماہ زندہ رہے، بتاؤ وہاں باورچی خانے اور پاخانے کہاں تھے؟ جو رب 5 ماہ بچے کو ماں کے پیٹ میں بغیر غذا زندہ رکھ سکتا ہے، جو رب بچے کو 5 6 7 8 9 مہینے تک بغیر غذا زندہ رکھ سکتا ہے، وہ انہیں وہاں زندہ رکھ رہا ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ انسان ماں کے پیٹ میں حیض کا خون بذریعہ ناف کے چوستا رہتا ہے، وہ بھی وہاں غذا استعمال کرتا ہے۔ جواب: جانوروں کو حیض نہیں آتا، ان کے بچے ماں کے پیٹ میں کیا چوستے ہیں؟ چلو یہ تو سمجھ میں، یہ تو ہم نے مان لیا کہ جو ہے انسان جو ہے، عورتیں جو ہے نا، انہیں آ رہا ہے، مگر جانوروں کو حیض نہیں آتا، ان کے بچے ماں کے پیٹ میں کیا چوستے ہیں؟ اور مرغی کا بچہ انڈے میں کئی دن زندہ رہتا ہے، وہاں ہوا اور غذا کہاں سے پہنچتی ہے؟ بعض اولیاء اللہ نے برسوں پانی نہیں پیا اور زندہ رہے۔ جب روحانیت جسمانیت پر غلبہ کر جائے تو غذا کی کچھ بھی ضرورت نہیں رہتی۔ سوال کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھونک سے مردہ کیسے زندہ کرتے تھے؟ اس کا جواب بھی توجہ کے ساتھ بغور سماعت فرمائیں کہ جیسے خود جبرائیل علیہ السلام کی پھونک سے زندہ ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری حضرت مریم کے سینے مبارک میں، تو آپ جو ہے اس پھونک سے انہیں حمل ٹھہرا، اس سے آپ جو ہے پیدا ہوئے۔ تو جیسے خود جبرائیل علیہ السلام کی پھونک سے زندہ ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ویسے ہی اپنی پھونک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرماتے تھے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ کیسے بنتی تھی؟ یہ بھی خلاف عقل ہے، عقل میں یہ بات آتی نہیں ہے۔ جواب: تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ بات ہونا ناممکن ہے۔ ناممکن کوئی بھی معجزہ نہیں ہوتا ہے، ہاں معجزہ انسانوں کو عاجز کر دینے والا ضرور ہوتا ہے اور عقلوں کے خلاف ضرور لگتا ہے۔ جواب سن لیجئے، جو عقل کے موافق ہو وہ معجزہ نہیں، جو عقل کے موافق ہو وہ تم سمجھو معجزہ ہی نہیں کہلائے گا۔ معجزہ کا مطلب یہ ہے کہ عقل کو عاجز کر دینا۔ معجزہ کہتے بھی
کہتے بھی اسے ہیں جو عقل کو حیران کر دے۔ ہاں ناممکن چیز معجزہ نہیں بن سکتی، ناممکن چیز معجزہ بن ہی نہیں سکتی۔ لاٹھی کا سانپ بن جانا غیر ممکن نہیں۔ بعض دفعہ عورت کے سر کے بال سانپ بن جاتے ہیں۔ خراب غذا پیٹ میں سانپ بن کر نکلتی ہے، جسے جو ہے گنڈوا کہتے ہیں، اور بھی اس کا نام دیتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ بعض عورتوں کے سانپ پیدا ہوتے ہیں جن کے مسائل فقہ کی کتب میں موجود ہیں، واقعات میں سنے گئے ہیں۔ سوال کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی کلام کیسے کیا؟ یہ بھی عقل میں نہیں آتا۔ جواب: پیدا ہوتے ہی بولنا یہ بھی ناممکن نہیں۔ انسان کے سوا دیگر مخلوق کے بچے پیدا ہوتے ہی بولتے ہیں، بلکہ روزی تلاش کرتے ہیں۔ بہت سے انسان پیدا ہوتے ہی بولے۔ آدم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا شاہد یعنی گواہ، جریح کی گواہی دینے والا بچہ، ان سب نے بچپن ہی میں کلام کیا۔ اس زمانے میں بعض بچے پیدا ہو کر بولے ہیں، اس زمانے میں بھی بعض بچے پیدا ہو کر بولے ہیں، جو بعض دفعہ اخباروں میں شائع ہوا ہے، غرض کہ یہ معجزہ بھی خلاف عادت تو ہے، خلاف امکان نہیں، ناممکن نہیں۔ سوال کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کے بعد دنیا میں رہا یا نہیں؟ جواب: ان کا عصا ان کے بعد دنیا میں رہا۔ چنانچہ طالوت کے زمانے میں جو تابوت سکینہ اترا، اس میں جو تبرکات تھے ان میں یہ بھی تھا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے: فیہ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ، پارہ 2۔ سوال کیا جاتا ہے ان کے بعد اس عصا میں تاثیر تھی یا نہیں؟ جواب: نہیں۔ نہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہ تاثیر اس عصا میں تھی، نہ ان کے بعد عصا کے لیے دست موسیٰ ملا، اور دست موسیٰ کے لیے اس عصا کی ضرورت ہے۔ جب یہ دونوں جمع ہوں تب یہ تاثیر ہوگی۔ آپ کے ہاتھ شریف میں دوسری لاٹھیاں سانپ نہ بنتی تھیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ شریف میں دوسری لاٹھیاں سانپ نہ بنتی تھیں، نہ یہ لاٹھی دوسرے کے ہاتھ میں سانپ بن سکی۔ بجلی کی روشنی جب ہی ہوتی ہے جب پاور اور بلب یعنی قمقمہ دونوں ہوں۔ اگر بلب لالٹین میں لگا دو یا بجلی کا کنکشن لالٹین کی بتی سے دور کر دو تو کبھی روشنی نہ ہوگی۔ سوال کیا جاتا ہے کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی پتھر سے پیدا ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب: بغور سماعت کرتے چلیں۔ مٹی سے دن رات جانور پیدا ہوتے ہیں، پتھروں سے درخت، سبز پانی کے چشمے نکلتے رہتے ہیں۔ اگر پیغمبر کے معجزے سے ایک جانور نکل آئے تو کیا مشکل ہے؟ بعض پھلوں میں قدرتی کیڑے ہوتے ہیں جیسے گولر، ایسے ہی وہ اونٹنی پیدا ہوئی۔ سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن نے اسے ناقۃ اللہ کہا، کیا رب تعالیٰ اس پر سوار ہوتا تھا؟ جواب: اسے ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی 2 وجہ سے کہا گیا، یا اس لیے کہ وہ کسی کی ملک نہ تھی، جیسے مسجد کو اللہ کا گھر کہہ دیتے ہیں، یعنی اللہ کی چیز مخلوق کا اس پر دعویٰ نہیں، یا اس لیے کہ اسے رب نے براہ راست بلا واسطہ اسباب پیدا فرمایا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بمعنی اللہ کی بھیجی ہوئی روح کہا جاتا ہے، یا اس لیے کہ اس اونٹنی سے کوئی دنیاوی کام نہ لیا جاتا تھا، اس لیے اسے ناقۃ اللہ کہا گیا۔ سوال: حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے چاند کیسے پھاڑ دیا؟ زمین سے آسمان پر اثر کیوں کر ہو گیا؟ یہ خلاف عقل ہے، یہ خلاف عقل ہے۔ ایسے ہی آفتاب کا واپس ہونا یعنی سورج کا واپس ہونا عقل میں نہیں آتا۔ اس کو بھی آپ بغور سماعت فرماتے ہوئے چلیں کہ رب کو یہ بھی کچھ بھی مشکل نہیں، رب کو یہ بات کیا کچھ بھی مشکل نہیں۔ آسمان پر سورج ہے لیکن آتشی شیشہ سے اس کی شعاعیں کپڑا جلا دیتی ہیں۔ جب سورج کا نور اتنی دور سے کپڑا جلا سکتا ہے
تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کا نور آسمان پر چاند بھی پھاڑ سکتا ہے۔ مسمریزم والا نور نگاہ کے ذریعے دور سے شیشہ توڑ سکتا ہے، چیزیں کھینچ لیتا ہے۔ اگر مسمریزم والے کی نگاہ دور سے بھاری چیز کھینچ سکتی ہے تو نگاہ پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے آفتاب کو بھی کھینچ سکتی ہے۔ مقناطیس لوہا کھینچتا ہے۔ آج سائنس کے ذریعے ہزارہا کرشمے دیکھنے میں آ رہے ہیں، یہ سب مادی طاقتیں ہیں، تو نوری طاقت تو کہیں اعلیٰ ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام معراج میں کیسے پہنچے؟ راستے کے سرد گرم طبقے کیسے طے کیے؟ آسمان میں دروازہ نہیں ہے، اس میں کیوں کر داخل ہوئے؟ اتنا دور دراز سفر چند سیکنڈ میں کیسے طے کیا؟ یہ خلاف عقل معلوم ہوتا ہے۔ جواب، بغور سماعت فرمائیں اور توجہ کے ساتھ سماعت فرماتے ہوئے چلیں اور ہماری ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو آج بہت ہی نالج ملنے والی ہے، بہت ہی یہ نالجبل ویڈیو ہونے والی ہے، اور ہمارے چینل KGN غلام یاسین کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ ایسی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی، اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ٹائم پر آپ کو ملتی رہے، اور ان ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ کوئی کمنٹ ہو تو سوال کمنٹ باکس میں ضرور کریں انشاءاللہ، اور کوئی کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ اب یہ سوال جو کیا گیا اس کا جواب بھی آپ سماعت کرتے ہوئے چلیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اس سائنس کے زمانے میں معراج کا انکار کرنا بے وقوفی ہے۔ حضور عین نور ہے، ہمارا نور نظر عینک کے شیشے سے بغیر دروازہ پار ہو جاتا ہے، آسمانوں کو چیرتا ہوا ساتوں آسمانوں کے تارے دیکھ لیتا ہے۔ آنکھوں کا نور نہ آگ کے کرے سے جلتا ہے، نہ زمہریر سے ٹھنڈا پڑتا ہے۔ آج ٹیلی گراف اور بجلی ایک سیکنڈ میں ہی ہزارہا میل طے کر لیتا ہے۔ یہ کرشمے آگ کے ہیں تو نور کی طاقت اس سے زیادہ ہے۔ معراج کی رات نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہے۔ سوال کیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ ذرہ کی خبر رکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ ذرہ کی خبر رکھتے تھے، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ مدینے میں بیٹھ کر تمام جہان کو دیکھیں؟ جواب، فرشتوں اور نبیوں کو رب نے عالم کا انتظام سپرد کیا ہے، دنیا کا انتظام سپرد کیا ہے، اس لیے انہیں علم اور قوت بخشی ہے تاکہ انتظام درست رکھ سکیں۔ آپ دیکھتے نہیں دنیا میں کہ ریلوے میں ایک افسر ہوتا ہے جسے کنٹرولر کہتے ہیں، وہ ایک کمرہ میں بیٹھ کر ہر گاڑی کی خبر رکھتا ہے اور ساری گاڑیوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ ایک تختہ اس کے سامنے ہوتا ہے جس میں بجلی کے ذریعے ہر گاڑی کی حرکت اسے معلوم رہتی ہے۔ لاہور کا کنٹرولر پشاور سے کراچی تک کی تمام گاڑیوں پر ایک وقت ایسی نظر رکھتا ہے کہ سبحان اللہ۔ یہ مثال دنیا میں بہت ساری ہیں۔ اگر دنیا کا سب سے اعلیٰ کنٹرولر مدینہ پاک کے حجرے میں تشریف رکھ کر دنیا کے ذرے ذرے کی خبر رکھے تو کیا مشکل ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں خطبہ پڑھتے ہوئے نہاوند کی فوج کی کمان فرما سکتے ہیں، تو جس سورج کے یہ ذرہ ہیں ان کے علم کا کیا حال ہونا چاہیے؟ سوال کیا جاتا ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ جواب، بغور سماعت فرمائیں۔ تعجب ہے کہ سائل یہ تو مان لیتا ہے کہ پتھر سے پانی کی نہریں اور دریا نکلتے ہیں، کنویں کی تہ کی مٹی سے پانی نکلتا ہے، حالانکہ پتھر نہایت سخت ہے اور مٹی بالکل خشک۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نازک نرم انگلیاں اگر پانی بہائیں تو کیوں انکار ہے؟ معجزہ بالکل حق ہے۔ سوال کیا جاتا ہے، اچھا وہ پانی کیوں کر نکل آیا؟ کہیں سے آیا یا وہاں ہی بنا؟
جواب، یہ تو رب ہی جانے۔ سمجھ میں 3 صورتیں آتی ہیں، یا تو اس وقت اس پیالے کا کنیکشن حوض کوثر سے کر دیا گیا، وہاں کا پانی انگلیوں سے ابلا، جیسے واٹر لیول کا پانی ہمارے گھر میں نل سے نکلتا ہے، یا آس پاس کی جو ہوا انگلیوں مبارک سے مس ہو کر پانی بن گئی، جیسے ٹھنڈے گلاس سے ہوا لگ کر پانی بن جاتی ہے، یا رب نے اپنی قدرت سے وہاں ہی پانی پیدا فرمایا، جیسے پتھروں اور کنویں کے ساتھ کی مٹی کہ ان سے وہاں ہی پانی بن کر پھوٹتا ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکروں، درختوں، جانوروں سے اپنا کلمہ کیسے پڑھوا لیا؟ ان میں تو بولنے کی طاقت ہی نہیں۔ جواب، یہ بھی ناممکن نہیں۔ موجودہ سائنس مانتی ہے کہ درخت بولتے ہیں، قرآن بھی شاہد ہے کہ ہر چیز رب کی تسبیح کرتی ہے۔ آج لوہا تانبا بول رہا ہے، ریل سیٹی دیتی ہے، فوٹوگراف کا ریکارڈ ایک سوئی لگانے سے صاف گانے گاتا ہے۔ اگر نبوت کے حکم سے یہ چیزیں بول پڑیں تو کیا تعجب ہو سکتا ہے؟ ایک چپ لگائی، موبائل وغیرہ یہ سب بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ ان میں جان نہیں ہے، جیب نہیں ہے، مگر بول رہے ہیں۔ سوال کیا جاتا ہے، اس کلام کی کیا صورت تھی؟ آیا انہیں بلوایا گیا یا وہ بول رہے تھے لوگوں کو منوایا گیا؟ جواب، دونوں صورتیں ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے، وہاں تسبیح پہلے سے ہو رہی تھی، ان کے کانوں کو سنا دی گئی۔ ستون خانہ حضور کے فراق میں رویا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ستون تھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رویا، اور عرض و معروض کیا، قیدی ہرنی نے حضور سے فریاد کی، اونٹوں نے حضور سے مالک کی شکایت کی، یہاں اس وقت یہ کلام ان سے جاری ہوا۔ یہ دونوں معجزے ہیں۔ سوال، کیا جسم پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے سایہ تھا؟ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جسم کا سایہ ضروری ہے؟ جواب، توجہ سے سماعت فرمائیں کہ نورانی اور لطیف جسموں کا سایہ اب بھی نہیں ہوتا، ہوا کا سایہ نہیں، کیونکہ لطیف ہے۔ ہوا کیا ہے؟ لطیف ہے۔ گیس کی روشن بتی چراغ کی لو کا سایہ نہیں، گیس کی روشن بتی چراغ کی لو کا سایہ نہیں ہے، کیونکہ یہ نورانی ہے۔ زیادہ صاف شفاف شیشے کا سایہ نہیں پڑتا، کیونکہ شفاف ہے۔ کرۂ ناریہ میں جو آگ ہے اس کا سایہ نہیں، حالانکہ ان کی نورانیت کا کروڑواں حصہ بھی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا وہ چیزیں کروڑواں حصہ بھی نہیں۔ سورج، چاند، تاروں کا سایہ نہیں، تو مدینے کے چاند کا سایہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ سوال کیا جاتا ہے، تواریخ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سجدہ فرما کر امت کے لیے شفاعت کی۔ نوزائیدہ بچہ سجدہ کرنا، بات کرنا، رب کی حمد و ثنا کیا جانے؟ جواب بغور سماعت فرمائیں۔ ہمارے عام بچے ناسمجھ پیدا ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آفتاب رسالت ہیں۔ حضور کی امت میں بعض بچے پڑے ہوئے پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے خود اپنی نظروں سے اسے مشاہدہ کیا ہے کہ اجمیر شریف کی 5 سالہ بچی انہوں نے دیکھی جو مکمل قرآن کی حافظہ تھی، اس کا نام آمنہ بی تھا۔ پھر کاٹھیار باڑ میں اس کی بہن غالباً 3 سالہ بچی کی زیارت کی جسے قرآن نہایت اعلیٰ درجے کا یاد تھا۔
اس کی دائی کا بیان تھا کہ یہ حافظہ پیدا ہوئی جو سب کو سکھانے آتے ہیں وہ رب سے سیکھ کر آتے ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہور نبوت سے پہلے رب کے عابد و ساجد تھے، وہ عبادت و سجدے اپنے الہام سے کیے اور الہام بعد والی وحی کے مطابق ہوئے، دیکھو شامی وغیرہ کو۔ سوال کیا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ کیسے گلزار بن گئی؟ آگ تو گلزار کو جلا دیتی ہے۔ جواب بغور سماعت فرمائیں کہ اللہ کے حکم سے دیکھو پارس سے لوہا چھو کر سونا بن جاتا ہے، بعض جڑی بوٹیوں کی عرق سے مس ہو کر لگ کر تانبا سونا اور قلعی چاندی بن جاتا ہے، ایسے ہی آگ حضرت خلیل سے مس ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لگ کر پھول بن گئی تھی۔ سوال کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ساحروں کا جادو نہ چلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیوں ہو گیا؟ جواب وہاں جادو معجزہ کے مقابلے میں کیا گیا لہذا فیل ہو گیا، یہاں مقابلہ نہ تھا بلکہ چور کی طرح جادوگر نے عمل کیا جس کا اثر بحکم بشریت کچھ ہو گیا۔ جیسے بعض پیغمبر شہید ہوئے تو تلوار کا اثر ان کے اجسام بشری پر ہو گیا۔ ہماری ویڈیو آج کی لمبی ضرور ہو گئی ہے مگر بہت ہی جو ہے اہم ویڈیو رہی ہے۔ آپ حضرات جو ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔